السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول سورۃ الفیل۔ شان نزول کو دیکھنے سے پہلے تاریخی واقعات کو دیکھنا ضروری ہے، تو آئیے مختصراً ان واقعات کو دیکھتے ہیں۔ یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس نے عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھا رکھا تھا، اور عیسائیوں نے اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی عیسائی سلطنت سے مدد مانگی، جس پر حبشہ کی سلطنت نے یمن پر حملہ کیا۔ اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی۔ بادشاہ حبشہ کی جانب سے ابرہہ نامی شخص کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اپنی چالاکیوں اور ہوشیاریوں کی وجہ سے یہ یمن کا بادشاہ تک بن گیا۔ ایک طرف تو یہ عیسائیت پھیلانا چاہتا تھا، تو دوسری طرف عربوں کی اس تجارت کو ختم کرنا چاہتا تھا جو بیت اللہ کی تولیت کے باعث قریش کے کنٹرول میں تھی۔ عرب کے لوگ جو مدتوں سے تجارت کرتے آ رہے تھے، ابرہہ نے اس تجارت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس سے پورا فائدہ اٹھائے اور عرب کے تاجروں کو اس سے دور رکھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ تمام عرب مکے میں کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، ایون کہ اس کے ملک یمن سے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ اپنے عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان کنیسہ چرچ بنوائے تاکہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے کنیسہ میں آئیں، تاکہ اس طرح نفع حاصل ہو۔ چنانچہ اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں اس کی بنیاد رکھی، عالیشان کلیسا چرچ بنوانا شروع کیا تاکہ اصلی کعبے سے لوگوں کی توجہ ہٹ سکے۔ مگر قریش سمیت کچھ قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسی غصے کے بارے میں ایک روایت ہے کہ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کر اس کنیسہ میں آگ لگا دی تھی۔ کچھ روایت میں یہ بات بھی ہے کہ یہ حرکت جان بوجھ کر خود ابرہہ نے کی تھی تاکہ اس کے ہاتھ کوئی بہانہ لگے، جواز لگے، تاکہ وہ خود کعبے کو گرا دے، تاکہ لوگ اس کے مصنوعی بنائے ہوئے کعبے کی طرف توجہ دیں۔ تو اس مقصد کے لیے وہ 60,000 کی فوج لے کر کعبہ گرانے نکلا۔ ابرہہ محمود نامی ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر نکلا۔ ایک مقام پر رک کر ان لوگوں نے مکے کے قریب ہی لوٹ مار کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی لوٹ لیے۔ عبد المطلب قریش قبیلے کے سردار تھے۔ عبد المطلب اور ابرہہ کے درمیان بات چیت ہوئی اور عبد المطلب نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے 200 اونٹ واپس کیے جائیں، تو ابرہہ بڑا حیران ہوا کہ کعبے کی بات کرنے کے بجائے عبد المطلب اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب واپس آئے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ خالصتاً اللہ سے دعا کی گئی۔ پھر عبد المطلب نے باقی قبائل کو محفوظ مقامات پر جانے کا حکم دیا۔ ابرہہ نے کعبے پر چڑھائی کی تیاری شروع کی۔ ایک مقام پر آ کر محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے ہاتھی کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ آخر انہوں نے ہاتھی کا منہ یمن کی طرف موڑا تو ہاتھی نے چلنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے ہاتھی کا رخ شام کی طرف کیا تو پھر بھی ہاتھی نے چلنا شروع کر دیا۔
جبکہ مکے کی طرف رخ کیا تو ہاتھی پھر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں پرندوں کی قطاریں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ پرندوں نے ایک ایک پتھر چونچ میں اور 2 پنجوں میں پکڑ رکھے تھے۔ آنن فانن یہ پرندے ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے اور یہ پتھر انہوں نے لشکر پر برسانا شروع کر دیے۔ گولی کی طرح یہ پتھر ان کے جسم پر گرتا۔ جس پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا، وہ سنگریزہ جنگی ٹوپی کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں سے گزر کر زمین میں پہنچتا۔ ابرہہ سمیت تمام لشکر ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے ہوا تھا۔ یہ واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ تمام عرب میں اس کی شہرت ہوئی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، عرب اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ یہ تھی سورہ فیل کی شان نزول۔ اللہ پاک سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔